الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدی بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے سننے والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم ہم تمام کو اور آپ تمام کو اہل بیت کے صدقے تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفات بلیات سے، دشمنوں کے اور مخلوق کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اہل بیت کے صدقے ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ آج بے حد اصرار پر ہم سے کافی لوگوں نے واٹس ایپ کے تھرو، کمنٹس باکس کے تھرو یہ کہا کہ حضرت حمزاد کی حقیقت پر اور حمزاد کے حوالے سے کوئی ویڈیو بنائی جائے کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ حمزاد ہے کیا، حمزاد کہتے کس کو ہیں، حمزاد کی حقیقت کیا ہے، حمزاد کے اسرار و رموز کیا ہے، حمزاد کیا کر سکتے ہیں۔ کیا آیا کہ حمزاد کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ آیا کہ حمزاد کا کوئی ایسا عمل ہے جو سریع التاثیر ہو اور جس عمل کا اثر نظر بھی آتا ہو؟ ان سارے امور پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور حمزاد کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ میں اعمال لازمی سے دیکھیں، ادھر میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ حمزاد کا عمل کوئی آسان عمل نہیں، کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ اچھا، پھر حمزاد کس طرح سے حاضر ہو سکتا ہے، کیا کیا جائے کہ حمزاد حاضر ہو جائے، حمزاد کے ذریعے کام لے؟ تو ان سارے امور پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں اپنے تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نئے ہمارے چینل کے ساتھ جوائنڈ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو جو علمی اور شرعی اور روحانی اور عملیات اور ریاضت اور حکمت کے حوالے سے جو ایک ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس نیت سے کہ تاکہ ایک صحیح چیز، صحیح وے اللہ کے مخلوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے درمیان صحیح وے میں چیزیں پہنچائی جائیں۔ آپ تمام کے تمام احباب ان چیزوں کا جب خیال رکھیں گے تو اس سے ہوتا یہی ہے کہ چینل کے ہیلتھ وغیرہ یہ ساری چیزیں بہتر رہتی ہیں اور آگے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ حمزاد کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں، سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قال قرینہ ربنا ما ادغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمزاد کے لیے کس لفظ کا استعمال فرمایا؟ حمزاد کے لیے قرآن کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، جو لفظ کا استعمال حمزاد کے لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا وہ ہے قرین۔ وہ کیا ہے؟ قرین۔ اور اللہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، کہ محبوب کہہ دیں کہ میں ہمزات الشیاطین سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ حاضر ہوں۔ آج لوگ نا اس کو حاضر کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی حاضر کرنا کوئی خیر کا کام تھوڑی ہے یار، اس کو حاضر کرنا۔ جو لوگ ان دھندوں میں لگ جاتے ہیں نا کہ جنات حاضر ہو جائیں، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ سمجھ بات؟ آپ خود دیکھیں، ایک وہ چیز، ایک عمل آپ نے کر لیا، ایک جن کو آپ نے حاضر کر لیا۔ دیکھیں، جن کو حاضر کرنا پھر بھی آسان ہے، حمزاد حاضر کرنا اس سے خطرناک ہے۔ بندہ سائیکو ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کھڑا۔ ایک ایسی چیز آپ تصور کریں کہ جو لوگوں کو نظر نہ آتی اور آپ کو نظر آنے لگ جائے، ہر وقت وہ آپ کے سامنے، آپ کی پرائیویٹ لائف برباد ہو رہی ہے، آپ کے پرائیویٹ سارے معاملات برباد ہو رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے مسائل کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ تو بندے کی لائف کو برباد کر دیتے ہیں، یہ تو مسائل پیدا کرتے ہیں، آپ کہیں کے نہیں رہتے۔ تو لوگ جو ہے وہ حمزاد کو حاضر کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ تو عربی کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ قرین، اور فارسی میں اس کو حمزاد کہتے ہیں، اس کو پرچھائی بھی کہتے ہیں، یہ سارے لفظ اس کے لیے استعمال ہوا۔ اچھا، میں یہاں پہ اگر آپ کو ایک بات بتاؤں نا، ہم حمزاد کو حاضر کرنے کے بجائے ہم اپنی ذات کو حاضر کریں نا۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کو حضرات کرنی ہے نا تو اپنی ذات کی کریں، اپنی ذات کی حضرات کریں۔ جی، میں آپ کو اس کا پوری اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کہیں گے کہ حضرت آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو حمزاد ہر بندے کے ساتھ ہے، جو بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ حمزاد ہے۔ جب بنی آدم کی پیدائش ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک ابلیس کی ذریت سے ہوتا ہے جس کو حمزاد کہتے ہیں،
اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانی قوت آپ کو روحانیت کی طرف، نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جو فرشتہ ہوتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے ملہم، وہ آپ کے دل میں خیر کی بات ڈالتا ہے، آپ کو خیر کی طرف مائل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک شر کی قوت ہوتی ہے، شر کی طاقت ہوتی ہے جس کا نام ہے حمزات، جو آپ کو شر کی طرف مائل کرتا ہے۔ اچھا، آپ اپنے حمزات کو خود طاقت دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حمزات کہیں باہر سے غذا نہیں لیتا، حمزات آپ کی غذا پر زندگی گزارتا ہے۔ حمزات کی طاقت کوئی بیٹری سے پیدا نہیں ہوتی، حمزات کی جو چارجنگ پوائنٹ ہے وہ آپ اس کو خود چارج کرتے ہیں، آپ اس کو خود پاورفل بناتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کا حمزات کمزور ہو سکتا ہے، آپ چاہیں تو آپ کا حمزات مضبوط ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے حمزات کو کمزور کرتے ہیں یا اپنے حمزات کو پاورفل کرتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے حمزات کو مضبوط کرے گا تو اس کا مطلب اس کی شخصیت کمزور ہوگی، اس کی روحانیت کمزور ہوگی، اور اگر اپنے حمزات کو پاورفل کرے گا تو وہ کمزور ہوگا، اگر اس کو کمزور کرے گا تو اس کی شخصیت پاورفل ہوگی۔ جیسے ہم نے اس پہ لطائف کے اوپر جب ہماری گفتگو تھی تو ہم نے یہ بات ذکر کیا تھا کہ لطیفہ، جتنے بھی لطائف ہیں، چاہے وہ لطیفہ نفس ہے، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ خفی ہے، اخفا ہے، تو اس کے متضاد اپوزٹ چیزیں بھی موجود ہیں۔ ان اپوزٹ، ان کی ضدوں کا جب تک دیکھیں، ایک بات ہے نا، آپ کالے پن کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ کسی کے متعلق کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ شخص کالا ہے؟ آپ نے گورے کو دیکھا ہوگا، آپ نے وائٹ چیز کو دیکھا ہے تو آپ کو پتا چلا کہ یہ کالا ہے۔ تو چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جب آپ ان متضاد چیزوں پر کمانڈ رکھتے ہیں، ان متضاد چیزوں پر عبور رکھتے ہیں، تو آپ کو پھر اس شے کی حقیقت آپ کے سامنے آشنا ہوتی ہے، آشکار ہونے شروع ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو آپ پہچان آپ شروع کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے بات کہی کہ لطائف کو اگر آپ کو جگانا ہے، لطائف کو جاری کرنا ہے، تو اس کی متضاد چیزوں کو پہچانیں اور ان متضاد چیزوں کو کمزور کریں۔ جب وہ کمزور ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کا وہ لطیفہ مکمل طور پر جو ہے وہ روحانیت اور نورانیت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا، وہ لطائف آپ کے مضبوط ہونا شروع ہو گے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ اپنے حمزات کو کمزور کریں گے، آپ کا حمزات پاورفل نہیں ہوگا، آپ کا حمزات ڈیکریز ہوگا، تو آپ کی روحانیت، آپ کی شخصیت انکریز ہوگی، وہ پاورفل بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ اپنے حمزات کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے اپنے حمزات کو دیکھا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے حمزات کو حاضر کرنے کا عمل کیا تو دیکھا، خواب میں اس طرح سے آپ کی چیزیں، یہ ایک سیر ہوتا ہے، جب اللہ خود کرائے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن بندہ خود اس چکر میں لگ جائے تو پھنستا ہے۔ رب جب کروا دے نا تو یہ ولایت، اللہ کے ولیوں کو، کتب و اقطاب کو یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وہ چلہ اپنے اس لیے نہیں کرتے کہ ہم یہ جن دیکھ لیں، ہم اس جن کی زیارت کر لیں، ہمارے سامنے شہنشاہ جنات آ جائے، نہیں، یہ ان کی خواہش نہیں ہوتی، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، خود جنات ان کے قدموں میں وابستہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی غلامی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ راستہ کھول دے تو ایک الگ معاملہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، آپ کے سامنے آپ کا حمزات حاضر ہوا۔ اچھا، جب آپ کے سامنے آپ کا حمزات حاضر ہوا نا تو بڑا کمزور سا تھا، بڑا نحیف، کمزور، گرا پڑا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھائی تو اتنا کمزور کیوں ہے؟ اتنا کمزور کیوں ہے تو اب وہ حمزات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود، وہ حمزات کہہ رہا ہے، حضرت آپ کی نیکیوں نے، آپ کا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے نے مجھے کمزور کر دیا، مجھے لاغر کر دیا۔ کیوں؟ دیکھیں، ایک سائنس ہے نا، ایک بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، جب تم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر تمہارے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، یہ حضور نے فرمایا نا۔ دیکھیں، ہمیں سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں فرمایا حضور نے؟ کیوں؟ جب آپ کھاتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تو اس غذا سے آپ کے جسم کو تقویت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا حمزات اس سے تقویت حاصل کرتا ہے۔ ہم نے ایسے کئی کیسز دیکھے، ایک پیشنٹ کو میں دیکھنے گیا، جنات کی حاضری بھی تھی اس کے اوپر، وہ بھائی وہ 7 8 تھال کھانا کھا جا رہا ہے اور ہے کمزور سا، کرتے ہیں اس طرح کی حرکت۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے بھی قریب جاؤ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ حدیث سے موجود ہے بھائی، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ تمہاری ہم بستری کے درمیان شیطان داخل نہ ہو، شیطان مداخلت نہ کرے۔
کیوں حضور نے فرمایا کہ جب تم واش روم جاؤ تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیوں؟ شیطان کی پناہ میں آ جاؤ. آج دیکھیں یہ اس طرح کے جنات کے کیسز جو اتنے بڑھتے بھی چلے جا رہے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان اسرار و رموز کو چھوڑ دیا، ان باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا. بالخصوص ہماری مائیں بہنیں بغیر دوپٹوں کے جس طرح سے بازاروں میں آگے پیچھے آتی جاتی ہیں، ان کو کیا پتا جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جنات ان پر اٹیک کرتے ہیں، اور ان جسموں میں وہ آرام سے داخل ہو جاتے ہیں جو جسم پہلے سے ان کے ٹھکانے بنے ہوتے ہیں. حمزات اس میں فوراً حاضر ہوتے ہیں. کیوں کہا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس کو سیدھے ہاتھ سے کرو، سیدھے ہاتھ سے. کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پانی پیو تو سیدھے ہاتھ سے پیو. واش روم دیکھیں غلاظت والی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں تو کیا فرمایا کہ پہلے الٹا قدم. مسجد جا رہے ہیں تو پہلے سیدھا قدم. کیوں؟ کیونکہ وہ مقام ان شریر خبائث جنات کے ہیں. اور پھر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ الٹا قدم جب آپ ڈالتے ہیں تو سائنس سے بات کہتی ہے کہ اٹیک جب آتا ہے نا تو بندہ سیدھے ہاتھ کی سیدھے جانب گرتا ہے. اگر الٹا قدم جائے گا اور اللہ نہ کرے اس معاملے میں بھی اٹیک آئے گا تو وہ واش روم سے باہر گرے گا. اور مسجد جاتے ہوئے سیدھا قدم اندر ڈال رہا ہے، اگر اٹیک آئے گا تو وہ مسجد کے اندر ہی گرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اپنے حمزات کو ہم خود کمزور کر سکتے ہیں، اپنے حمزات کو ہم خود پاورفل بنا سکتے ہیں. اچھا آپ کہیں گے اب جیسے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہوگی کہ یار حمزات حضرت خبر بھی تو دیتے ہیں، حمزات خبر دیتے ہیں. بالکل صحیح بتا رہے ہیں، حمزات خبر دیتے ہیں. ایک انڈیا کے بہت بڑے وہ سنیاسی ہیں، بابا ہیں، آج کل ان کا بڑا چرچا بھی ہے فیس بک میں، یوٹیوب میں، جن کے پاس پوری نا ایک چٹ ہے. وہ پیپر لے کے قلم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بھی کس مجمع سے کسی کو بھی بلوا لیتے ہیں اور وہ بولتے ہیں ہاں بھائی جو تمہاری بات ہے، جو تمہارا مسئلہ ہے نا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. تمہارے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، تمہارے ابو کے ساتھ یہ ہوا ہے، تمہاری والدہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تمہارے پیسے چوری ہو گئے، تمہارے یہ ہو گئے، تمہارے وہ ہو گئے، تمہارے گھر میں یہ بیماری ہے، تمہارے وہ گھر میں وہ ہے. اور وہ اس کے بولنے سے پہلے وہ چیزیں لکھ کے وہ رکھ لیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ آپ نے بھی دیکھا وہ پرچہ پھر وہ اس کو فولڈ کر کے بند کر دیتے، فولڈ کر کے بند. اور وہ یہ ساری باتیں وہ اس سے پوچھ لیا. اب قوم کے سامنے اس نے کہا بھی بولو بھائی بتاؤ کیا ہے. اس نے بتایا، اس نے پرچہ اس کے ہاتھ میں دیکھا. تم یہی پوچھنا ہی تھی نا، تم نے یہی پوچھا نا، میں نے پہلے سے لکھ کے رکھ لیا، پہلے سے تمہارے اس لکھے ہوئے کا میں نے جو تم پوچھنا چاہ رہے تھے لکھ کے رکھ لیا. کہ ہاں بھائی ٹھیک. یہ کیا ہے؟ اچھا یہ کوئی میرے کئی ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. سمجھ میں آئی بات؟ وہ بتا دیتے ہیں ابھی آپ آ رہے ہیں بائک میں آ رہے ہیں، گلی نمبر 6 سے ایسے آئے ہیں آپ، تو آپ سے جب آ رہے تھے تو آپ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے، اس سے ملاقات ہوئی ہے، اس سے ملاقات ہوئی. اچھا ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں یار یہ تو ہماری ساری باتوں کو بتا رہے ہیں. کیونکہ الحمدللہ میں علم روحانیت کے لیے، علم سلوک کے لیے میں نے اپنے چپل گھسیٹے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ بہت جگہوں کی سیر کی ہے، بہت جگہ گئے آگے پیچھے، بڑے معاملات کیے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس حمزات ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، وہ بتا دیتے. کیوں؟ کیونکہ حمزات کے ذریعے بندہ ماضی اور حال کی خبر دے سکتا ہے، مستقبل کی نہیں دے سکتا. ماضی اور حال کی خبر دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک وہ چیز جو آپ کے ساتھ ہمہ وقت ہے وہ آپ کے کھانے کو بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ نے دوپہر میں کیا کھایا، آپ کے پانی کو بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ نے دوپہر میں کیا پیا، شام کو کیا پیا. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے کتنے رقم کہاں رکھے، آپ نے اکاؤنٹ میں کتنے رقم رکھے، آپ نے بینک میں کتنے رقم رکھے، آپ کے ڈیبٹ کارڈ میں کتنے پیسے ہیں، تو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کتنی شادی کی، کتنے بچے، گھر میں کون بیمار، کیا نہیں. وہ آپ کے ساتھ ہمہ وقت رہنے والی چیز ہے حمزات. کیونکہ آپ کے ساتھ ہمہ وقت رہتی ہے، ہمہ وقت رہنے والی چیز آپ کے بارے میں اس کو ساری معلومات ہوتی ہے، ساری معلومات ہوتی ہے. جیسے کہ اگر میں کہوں کہ جیسے ایک بیک اپ ہارڈ ڈسک ہوتا ہے نا، بیک اپ ہارڈ ڈسک آپ کے کمپیوٹر کے اندر ایک بیک اپ ہارڈ ڈسک ہوتا ہے، آپ کے موبائل میں ہوتا ہے، جو آپ اس کے اندر فیچرز، جو اس کے اندر آپ ساری چیزیں ڈالتے ہیں وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. تو یہ پورا بیک اپ ہارڈ ڈسک ہوتا ہے حمزات. آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس سے جڑ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں، وہ سب اس کو پتا ہوتا ہے. کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہم وقت رہنے والا، آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ آپ کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. تو اب ایسے عامل حضرات کیا کرتے ہیں، ان کے حمزات جاگے ہوئے ہوتے ہیں، اس حمزات کے ذریعے اس کے حمزات سے رابطہ کنیکشن قائم ہوتا ہے. وہ ان کو ساری چیزیں بتا دیتا ہے اور وہ ان کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں بھی تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے ایسا کیا، تمہارے 1970 میں ایسا ہوا تھا، 2006 میں تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا، 2005 میں تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے حمزات کے ساتھ کنیکشن ہو چکا ہوتا ہے. وہ اس کے حمزات سے دوستی لگا لیتا ہے، وہ اس کے حمزات، اپنے حمزات پر اس کی قابو ہوتی ہے اور اس کے حمزات کے ذریعے جو مریض آتا ہے اس کے حمزات سے وہ ساری چیزیں نکالتا ہے، بتا دیتے. میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ تھے بہت بڑے،
بہت بڑے اللہ کے ولی، تو ان کے پاس کوئی ایک شخص آیا جس کا بڑا تذکرہ تھا کہ بھئی یہ بندوں کی نا خبریں بتاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے، یہ ساری باتیں بتانے والا ہے۔ تو جب آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو، کیا کہا؟ نہیں اللہ کا کرم ہے، بس میں جان لیتا ہوں، پہچان لیتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے کیا کیا، ایسی مٹھی آپ نے بھری اور اس میں جو ہے کچھ کنکر آپ نے گن لیے، اور گن کے جو ہے آپ نے اس کنکر کو اپنے ہاتھ میں دبا لیا، اس کنکر کو آپ نے اپنے ہاتھ میں دبا لیا، اور جب آپ نے اس میں دبا لیا نا تو اب آپ نے پوچھا بھی بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنے کنکر ہیں، میرے ہاتھ میں کتنے کنکر ہیں؟ جب حضرت نے اس شخص سے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں 7 کنکر ہیں۔ کتنے کنکر ہیں؟ 7 کنکر آپ کے ہاتھ میں ہیں، 7 کنکر۔ آپ نے ہاتھ انگلی جیسے آپ نے مٹھی کھولی تو کیا دیکھ رہے کہ 7 کنکر اس کے اندر موجود تھے، 7 کنکر موجود تھے۔ آپ نے پھر کچھ کنکر لیے اور اس کو گنے بغیر آپ نے مٹھی بند کر کے اس کے سامنے کر دیا، بتا بھائی اب بتا کہ اس مٹھی میں کتنے کنکر ہیں؟ تو وہ بتا نہیں سکا۔ تو اب لوگ حیران ہو گئے، وہ بھی حیران ہو گئے کہ یار پہلے تو مٹھی میں 7 کنکر تھے، میں نے بتا دیا، اب مٹھی میں کتنے کنکر ہیں وہ میں بتا ہی نہیں سکا، اس کا کیا ماجرا ہے اس کا؟ تو آپ نے فرمایا میاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا ماجرا کیا ہے۔ بات دراصل یہ کہ جب پہلی بار میں نے مٹھی میں کنکر لیے نا تو میں نے اس کو گن لیا، اب جب میں نے گنا تو میرے حمزاد نے جان لیا کہ بھئی یہ 7 کنکر ہیں، میرے حمزاد کے بھی علم میں آ گیا۔ اب جب میں نے تم سے پوچھا تو تمہارے حمزاد نے میرے حمزاد سے کنیکشن کیا، اور کنیکشن کر کے اس نے تمہیں بتا دیا کہ اس کے ہاتھ میں 7 کنکر ہیں۔ لیکن جب دوسری بار میں نے لیا تو میں نے اپنے حمزاد میں نے گنا نہیں، جس کی وجہ سے میرے حمزاد کو پتہ نہیں چلا، میں نے حسار کیا، جب حسار کیا تو تمہارا حمزاد میرے حمزاد سے پتہ نہیں لگا سکا، کیونکہ میرے حمزاد کو بھی نہیں پتا تھا، تو وہ بتا نہیں سکا۔ جو تم باتیں خبریں بتا رہے ہوتے ہو وہ اپنے حمزاد کے ذریعے بتاتے ہو، یہ بھی ایک ہنر ہے، فن ہے۔ لازم بات ہے بندہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتا نا، لیکن میں نے اب آپ کے سامنے اس کی حقیقت بیان کر دی کہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، کہ یہ جو حمزاد کے ذریعے بندہ خبر جاری کرنے لگ جاتا ہے، حمزاد کے ذریعے جو بندے کو معلومات حاصل ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اپنے حمزاد کو خود جگا سکتے ہیں، آپ اپنی ذات کی حاضری کریں۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، ہمارا بھی یہ تجربہ رہا ہے، جب آپ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سوتے ہیں تو آپ کو اٹھنا ہوتا ہے صبح سویرے 9 بجے 8 بجے 6 بجے 5 بجے، تو آپ اپنے آپ کو کہہ کے سوتے ہیں یار میں صبح 5 بجے اٹھ جاؤں، ایسا ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں یار مجھے نا صبح 5 بجے اٹھا، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے صبح 5 بجے اٹھا دینا، آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھ صبح 5 بجے کھل جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ بندے کی چھٹی حص ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے۔ اپنے نام سے اپنے حمزاد کو جگایا جا سکتا ہے، آپ کا جو نام ہے اور پھر علم العادات کے حساب سے آپ کا جو عدد بنتا ہے اس حساب سے جب آپ عمل کریں، جیسے کہ بھئی میرا نام ہے یا شاذیب، اب میں عمل کروں بحقی یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل یا عزرائیل یا دردائل یا شاذیب، احضرونی احضرونی احضرونی، سارے اعمال ہیں، لیکن پھر وہی میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے ذات کو حاضر کریں اور وہ مراقبہ کے تھرو کریں۔ مراقبہ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ شیشے کے سامنے بندہ بیٹھ کے پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، اعمال کر رہا ہوتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر حضرات کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں لوگ، لیکن ان کو یہی نہیں سمجھ میں آتی، یہ تو نفس کی جو اقسام ہے، نفس کی پہلی قسم سے تعلق ہے حمزاد کا، جب بندہ اس سے باہر نکل جاتا ہے، نفس عمارہ سے باہر نکلتا ہے، نفس لوامہ میں آتا ہے، نفس لوامہ سے باہر نکلتا ہے تو نفس ملہمہ میں آتا ہے، نفس ملہمہ سے باہر نکلتا ہے تو نفس مطمئنہ میں آتا ہے، نفس مطمئنہ سے باہر نکلتا ہے تو نفس راضیہ میں آتا ہے، نفس راضیہ سے باہر نکلتا ہے تو نفس مرضیہ میں آتا ہے، تو یہ تو خود طے ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے نفس پہ قابو کر لے، اپنے نفس پہ غلبہ کر لے، اپنے نفس کو ان بری چیزوں سے روکے، لوگ بہت اس کے لیے جتن کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میرے سامنے موجود ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حضرات کے عمل کے لیے لگ گیا، حمزاد کے عمل کے لیے عمل پہ بیٹھا وہ، اچھا وہ حمزاد کا عمل میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک آگ کا کنواں ہے، آگ کا کنواں ہے جس میں آپ چھلانگ لگاتے ہیں، یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں۔ ایک لوگوں کو نیٹ میں یوٹیوب میں فیس بک میں چیزیں مل جاتی ہیں تو عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سی چیزیں۔ اب جیسے کچھ مذاہب ہیں اس میں جادو کرنے والے کالے جادوگر بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان کے جو حمزاد ہے وہ اتنا شر نہیں پھیلاتا جتنا کافر کا حمزاد پھیلاتا ہے، جس کو جلایا جاتا ہے، جن انسانوں کو جلایا جاتا ہے نا، کیونکہ جنات شیاطین تو پہلے ہی آگ کی مخلوق ہے، ناری مخلوق ہے، اور پھر ان کو دوبارہ جلا بھی دیا جائے تو ان کے طاقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں مختلف اس کے، میں آپ کو صرف ایک
نالج اور معلومات کے حساب سے بات بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جب بندہ مرتا ہے نا تو اس کے کان میں روئی ڈالی جاتی ہے، سمجھے گا، ناک میں روئی ڈالی جاتی ہے، ناف میں بھی رکھتا ہے. تو اس طرح کے جتنے اس کے منافذ ہوتے ہیں نا، سوراخ، وہاں سے روئی نکال دیا، اور روئی نکالا، اس کو لے لیا. اب اس پہ پڑھائی کرنا شروع کر دیا. پڑھائی منتر کے تھرو بھی ہوتی ہے، پڑھائی جو ہے وہ آیتوں کے تھرو بھی ہوتی ہے، اسم اعظم کے تھرو بھی ہوتی ہے، وہ سارے معاملات ہیں. اب وہ اس کی پڑھائی کر رہا ہے، پورا ایک طریقہ کار ہے اس کا. جو ابھی بندہ مرا ہے اس کی روئی پہ اس نے پڑھایا، اب وہ اس کو غسل بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اور جب اس کو کفنا دیا، دفن دے کے آ گئے، تو اب اس کی قبر پہ پڑھائی شروع ہو رہی ہے، چراغ جلا کر، یہ سارے معاملات پر. پھر اس کے بعد جب لوگ مٹی دے دیتے ہیں نا، تو وہ جو پڑھائی کرنے والا وہ اس کو مٹی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ میں فلاں وقت آؤں گا اور تجھ سے آ کے ملوں گا، تجھ سے بات کروں گا. اور پھر 2 دن، 3 دن، 4 دن، 7 دن، 21 دن کا یہ عمل ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنے اس جو دیے گئے وقت ہوتا ہے اس پہ وہ حاضر ہوتا ہے، تو وہ اس کے ہمزاد اس پہ ساتھ حاضر ہوتا ہے. اور پھر اس سے معاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی جب میں بلاؤں، جب یہ معاملات، تو ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ بندی کو زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور اگر یہ عمل کسی کے شیخ کے تابع ہو کر حصار کے ساتھ نہ کرے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بندہ میرے پاس آیا رجت کے کیس میں مبتلا ہو گیا تھا. اچھا، اس کے ساتھ ہوا کیا کہ وہ حمزاد کا عمل کرنے کے لیے بیٹھا. یوٹیوب سے سن لیا، کہیں سے بھی دیکھ لیا. جب وہ پھنسا تو میرے پاس آیا اور اس کی برا حال ہو چکا تھا. اب حصار میں بیٹھا ہوا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ حصار کر کے بیٹھ لیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا. میرے بھائی، حصار کے بعد بھی آپ کے پشت پناہی میں آپ کا شیخ موجود ہونا چاہیے. اب وہ عمل کرنے کے لیے بیٹھا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ سامنے جو ہے ایک بڑا سا جو ہے نا وہ دیگ ہے، وہ جل رہا ہے، فل آگ. اور اس میں نا جو ہے وہ تیل بالکل شعلے فل اس کو جلایا جا رہا ہے، تیل کو پکایا جا رہا ہے. وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے کو اٹھا کے اس کڑھائی میں ڈال رہا ہے. کوئی شخص ہے، وہ اس کو بیٹے کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال رہا ہے. بولا چھوڑ دے عمل ورنہ تیرے بیٹے کو کڑھائی میں ڈال دیا. اتنے میں اس کے بھائی کو ڈال دیا، اس کی بیوی کو ڈال دیا. اب وہ اس کی طرف بڑھا کہ تیرے کو بھی اٹھا کے ڈالتا ہوں. اب جیسے اس کی طرف بڑھا نا تو وہ حصار سے باہر نکلا. بس حصار سے باہر نکلا تو وہ حمزاد نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور وہ پاگل ہو گیا. اس کی فیملی جب میرے پاس لے کر آئی اس کے دکھانے کے لیے، تو میں نے کہا اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا. جب اسے پوچھا تو بولا ہاں یہ عمل کیا تھا، اس طرح سے ہو. تو وہ جو دکھایا جا رہا تھا وہ سارا فلم تھا، صرف آپ کو آپ کے عمل سے اٹھانے کے لیے، روکنے کے لیے. لوگ بن مانس جیسے کیا نام ہے بندر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اگر ہم اس حوالے سے پوری گفتگو کریں تو ایک لمبی گفتگو ہوگی.